علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وأصلی وأسلم علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تم نہ فساد کرو زمین میں، کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 24 اکتوبر قرآن پاک کا چھٹا سبق ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ منافقین کا بیان جاری ہے۔ منافق کون لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے۔ ان کے اندر کون کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، انہیں کیسے پہچانا جاتا ہے، منافقین کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا کہ جہنم کے اندر یہود و نصارہ سے، ہندوؤں سے، کافروں سے زیادہ سخت عذاب منافقین کے لیے ہو۔ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو،
قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اصلاح کر رہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ فساد کس کو کہتے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ ایک فساد ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور ایک فساد ہے جس کا تعلق زمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ زمین میں بھی فساد ہوتا ہے اور زمین پر رہنے والے لوگوں میں بھی فساد ہوتا ہے۔ زمین کا فساد کیا ہے؟ قحط کا آ جانا، فصلوں کا تباہ ہونا، قحط سالی، سیلاب، زلزلے، یہ بھی ایک فساد ہے۔ اور یہ فساد کیوں آتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ فرمایا خشکی میں بھی اور پانی میں بھی فساد ظاہر ہو گیا۔ کیوں ظاہر ہوا؟ لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں نے اپنے رب سے بغاوت کی، زمین میں فساد ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے کچھ گناہوں کی ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ کچھ گناہوں کی، یاد رکھو زمین میں جتنے بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے سارے گناہوں کی سزا ان کو نہیں دیتے عذاب کی شکل میں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کا عذاب ان کو دنیا میں دینے لگے، ما ترک علیہا من دابہ، اللہ کی زمین میں ایک جانور بھی زندہ نہ بچے۔ ساری دنیا تباہ نہیں کرتا اللہ، کیوں؟ اللہ سارے گناہوں کی سزا عذاب دنیا میں نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ دنیا میں سارے کے سارے بندوں کے گناہوں کا عذاب نہیں دیتا، حالانکہ لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بغاوت، ان کی سرکشی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دے دے تو دنیا میں کوئی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی اللہ سزا دیتا ہے۔ تو یہ جو بھوک ہے، قحط سالی ہے،
فصلوں کا تباہ ہو جانا ہے، یہ فساد ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے آل فرعون کو پکڑا، ان پر عذاب بھیجا۔ کس طرح کا؟ بالسنین، قحط سالی کا عذاب، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھل کم ہو گئے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کا فساد ہے۔ اور زمین والے جو ہیں، زمین پر رہنے والے، ان کا فساد کیا ہے؟ گناہوں کا پھیلنا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہونا، شرک، کفر، قتل و غارت، مسلمانوں کے ساتھ منافقت، غداری، یہ بھی فساد ہے۔ اور منافقین اللہ کی زمین میں کفر کو پھیلانے کے لیے، کافروں کی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک انسان فساد کرے، گناہ کرے، وہ تو گناہ گار ہے، لیکن ایک انسان فساد کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فساد نہیں کر رہا، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اس سے بڑا جرم۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں کر رہے بھائی، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں تو بڑی توحید کا ماننے والا ہوں، لیکن عمل اس کا شرک والا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں تو سنتوں کا بہت زیادہ پابند ہوں، لیکن عمل اس کا بدعت والا ہے۔ تو اس کے دعوے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فساد کر رہے ہیں زمین میں، فساد پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں میں قتل و غارت کو عام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو بڑے مصلح ہیں، بڑے اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار۔ الا عربی میں سامنے والے کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ الا، خبردار، غور سے سنو، انہم هم المفسدون، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی فسادی ہیں۔ ان کے دعووں پہ نہ جانا،
ان کی صورتوں پہ نہ جانا. یہ بڑی مومنوں والی صورتیں لے کر آئے، یہ جبہ و دستار پہن کے آئے، ان کی شکلیں بڑی نورانی ہو، اگر ان کا عمل اللہ کے دین کے خلاف ہے تو ان کے دعوے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. 3 تاکیدیں اللہ نے کی ہیں یہاں پر. الا، یہ بھی تاکید کے لیے، خبردار. دوسرے فرمایا انا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور تیسرے ایک ضمیر الگ بیان کی، انہم هم المفسدون، ان کے فسادی ہونے میں کوئی شک نہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں، یہ سمجھتے نہیں. یہ فساد کو اصلاح سمجھ نہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو منافق انسان ہوتا ہے وہ دنیا کے فائدے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. بات دنیا میں جو کامیابی ہے یہی اصل ہے. دنیا کی کامیابی، دنیا کا فائدہ. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ جمع کرنا ہی سب کچھ ہے. دولت مل جائے، بنگلے مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، عہدے مل جائیں، دین جاتا ہے جائے، اسلام جاتا ہے جائے، توحید جاتی ہے جائے، سنت جاتی ہے چلی جائے. گویا انہوں نے دنیا کے بدلے دین کا سودا کیا ہوا ہے. آگے آئے گا چل کے. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. منافقین کو کہا جا رہا ہے جیسے لوگ ایمان لائے. مدینہ کے اندر منافق تھے اور مدینہ کے منافقین کو کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرح ایمان لانے کے بارے میں ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ. ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اگر تم نے ایمان لانا ہے ابو بکر صدیق کی طرح لاؤ، عمر فاروق کی طرح لاؤ، عثمان غنی کی طرح لاؤ، حیدر کرار کی طرح لاؤ، بلال حبشی کی طرح لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ رضی اللہ تعالی. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان دوسروں کے لیے ایک معیار ہے، نمونہ ہے. اسلام پر ایسے چلو جیسے صحابہ چل رہے ہیں. قرآن اور حدیث پر ایسے عمل کرو جیسے صحابہ نے کیا. نبی کی اتباع ایسے کرو جیسے صحابہ نے کی. کیوں کہ ہمارا ایمان ہے قیامت تک اللہ کے نبی سے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا جتنی محبت ابو بکر صدیق نے کی ہے رضی اللہ تعالی، عمر فاروق نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی محب رسول نہیں ہو سکتا.
آج ہم جو نئے نئے کام دین کے اندر نکال رہے ہیں محبت کے نام پر، ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے لہذا یہ کام بھی کر لو، یہ کام بھی کر لو. ایسے حضرات سے یہ پوچھا جائے گا کیا تمہاری محبت نعوذ باللہ صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ اگر صحابہ کی محبت پیارے پیغمبر سے تم سے بڑھ کر تھی تو صحابہ نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، صرف اس جگہ نہیں، آگے چل کے اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فرمایا اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو تب ہدایت والے ہوں گے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یہ مخالفت میں ہوں گے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی آج کے سبق میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب پھر آیا وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ہی مان لو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو روکنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اگر طاقت ہے، اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا جانے. فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں ہیں. کم سے کم درمیان والے درجے میں تو آ جائیں، زبان سے تو روکے. فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ منافق کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو بے وقوف ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام جو مال بھی لٹا رہے ہیں، جانیں بھی لٹا رہے ہیں دین پر. دنیا کے اندر کچھ انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا، ساری دنیا قربان کیے چلے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ منافقوں کی نظر میں اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ، قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے اور سنت پر چلنے والے لوگ منافقوں کی نظر میں بے وقوف ہیں. نعوذ باللہ، یہ تو دنیا کی ان کو فکر ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں منافق.
حالانکہ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان سے بڑا تو بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ خبردار، یہی تو بے وقوف ہیں۔ بے وقوف خود ہے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو، مخلص مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنا منافقوں کا کام ہے۔ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ صحابہ کی گستاخی کرنا، ایک سچا مومن کبھی صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ منافقین کا کام ہے، جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ صحابہ کی گستاخی بڑی عجیب بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت تو بڑی ہے، لیکن جناب ان کے جو صحابہ تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے۔ نبی تو بڑے اچھے تھے لیکن صحابہ ٹھیک نہیں تھے۔ استاد بڑے باکمال تھے لیکن شاگرد سارے نعوذ باللہ نکمے تھے۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے، کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی گستاخی نہیں کرتا۔ کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ کلمہ بھی پیارے آقا کا پڑھے اور صحابہ کی توہین۔ قرآن جن کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار احادیث، فرمایا بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں اور میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس کو اتنا اجر اور ثواب نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو ایک مٹھی جو خرچ کر کے ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی میں اور غیر صحابی میں اتنا ہی فرق ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے صحابہ کی گستاخی سے منع فرمایا۔ اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ صحابہ کی گستاخی کرنا منافقین کا کام ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ہر دور میں اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے اہل باطل نے
اور جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو معاف نہیں کیا وہ صحابہ کو کیسے معاف کریں گے؟ کیا پیارے پیغمبر کو ساحر نہیں کہا گیا؟ کاہن شاعر نہیں کہا گیا؟ مجنون نہیں کہا گیا؟ صحابہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے ہر دور میں آج کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو اہل حق ہیں، جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ کے گستاخ ہیں، کوئی کہتا ہے اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلی کہ ہر دور میں جس طرح اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی ہے، اللہ نے ہر دور میں اپنے دین پر چلنے والوں کا دفاع کیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اپنے محبوب جناب محمد کریم، سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کے تابع داروں کا، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، اللہ اپنے دین کے سپاہیوں کا دنیا میں بھی دفاع کرتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں کہا یہ صحابہ بے وقوف ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس حقیقت کا علم ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ یہ عقل مندی دنیا جمع کرنے کو سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں عقل مند وہ ہے جس کی زمین زیادہ ہو، جس کے بنگلے بڑے ہوں، کوٹھیاں بڑی ہوں، حویلیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، کاروبار ہو، عہدے ہوں، منصب ہوں، کرسیاں ہوں، کہتے ہیں وہ آدمی عقل مند ہے۔ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے دین پر مخلص ہو کر عمل کرنے والا ہے، جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا، وہ عقل مند ہے۔ اور جو اللہ کے دین کا باغی ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کا تارک ہے، جو اللہ کی توحید کا باغی ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی جتنی زیادہ ڈگریاں کیوں نہ ہوں، اس کے پاس دنیا کی جتنے زیادہ سرٹیفکیٹ کیوں نہ ہوں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اس نے اعزاز حاصل کیے ہوں، دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں تعلیم حاصل کی ہو، اگر وہ اپنے خالق اور مالک کا باغی ہے، اپنے پیارے پیغمبر کا باغی ہے، اللہ کی نظر میں وہ انسان بے وقوف احمق ہے، عقل مند نہیں ہے۔
اور اس کے برعکس ایک انسان کے پاس دنیا کی کوئی تعلیم نہیں، وہ کبھی اسکول میں نہیں گیا اور اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقہ کش ہے، غریب ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہیں، جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں، اگر وہ اپنے خالق اور مالک کے دین کا پابند ہے، اگر وہ اپنے پیارے پیغمبر کا تابع دار ہے، اللہ کے قرآن کی نظر میں وہ دنیا کا عقل مند انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بچائے، اپنی آخرت کی حفاظت کرے۔ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان روز محشر اللہ کے محبوب کی شفاعت کا حقدار بن جائے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان جنت کا وارث بن جائے۔ یہ دنیا یہ تو گزر جائے گی، جیسے بھی گزری اس نے گزر جانا ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو کل کے لیے سوچے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، میں قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں، اپنے نبی سے میرا تعلق کیا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عقل مند انسان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، آگے جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے سوچے، وہ عقل مند ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ منافقین کا حال اس کا بیان ابھی جاری ہے، اور اس کے اندر جو قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں اس کو بیان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کے لیے اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔